تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس کو سمجھنے میں، لیکن بہت آسان بھاشا میں سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کلمات کو یاد کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کلمات کیا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سے بولو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے۔ پھر سے بولو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یاد ہو گیا؟ اس تسبیح کو ذہن میں رکھو۔ پہلے سب سے پہلے 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نیت کرو۔ سب سے پہلے 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نیت کرو اور کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھے نہیں؟ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لو، اور اس کے بعد ثنا پڑھ لو، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت آپ کو جو یاد ہو وہ سورت آپ اس میں ملا دو۔ سورت ملانے کے بعد اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ ہاں، رکوع میں نہیں جانا، بلکہ اس تسبیح کو رکوع جانے سے پہلے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ دیے، اس کے بعد رکوع میں چلے جاؤ۔ رکوع کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 25۔ اب رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کے بعد فوراً سجدے میں مت جاؤ، بلکہ سجدے میں جانے سے پہلے پھر پڑھو 10 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ 25، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 35، 35 ہو گیا ہے نا۔ اب اس کے بعد سجدے میں جاؤ، اس کے بعد سجدے میں جاؤ، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اس تسبیح کو پڑھو۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 45۔ کتنا ہو گیا؟ 45 ہوا نا؟ ہاں۔ اب اٹھ، پہلا سجدہ کیا، پہلا سجدہ سے اٹھ کے بیٹھے، دونوں سجدوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ جلسے میں بیٹھنے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا ہوا؟ 55، 55 ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 65، 65 مرتبہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا مت ہو بلکہ بیٹھ جاؤ، سیدھا کھڑا مت ہو بلکہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر 10 مرتبہ پڑھو۔ ٹوٹل کتنا ہوا؟ 75۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، ایک رکعت میں بس۔ اب اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، سورتیں پڑھو، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ 10 مرتبہ جس طرح میں نے بتایا، پھر اسی طرح اس کو کنٹینیو کر دو۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت۔
کیا کہا جاتا ہے؟ استراحت. سمجھے نہیں؟ بیٹھنا ثابت ہے، بیٹھ کر پڑھ لو تاکہ کنفیوژن نہیں ہوگا اس سے. سمجھے نہیں؟ دوسرے سجدے کے بعد فوراً کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ کر جلسہ استراحت یہ کرنے کے بعد اس کو 10 مرتبہ پڑھ لو. اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس کا پڑھنے کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گناہ عالج میدان کے ریت کے برابر بھی ہوں گے، عالج میدان کے ریت کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دیں گے. عالج میدان جزیرۃ العرب میں ایک علاقہ ہے، وہاں میلوں تک ریت پھیلی ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عالج میدان. سمجھے نہیں؟ عرب کے اندر ایک میدان ہے جس میں کئی کلومیٹر تک صرف ریت ہی ریت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ریت کے برابر بھی اگر تمہارا گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اسی لیے فرمایا کہ روزانہ پڑھو، روزانہ کی طاقت نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ہفتے کی طاقت نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھو. سمجھے نہیں؟ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو دماغ میں نوٹ کر لو.